زیڈ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اکنامکس کو لے کر ہے۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بلیک مارکیٹ کو۔ بلیک مارکیٹ اکنامی میں بالکل اسی طرح سے کردار ادا کرتی ہے کہ یہ مارکیٹ ایسی مارکیٹ ہوتی ہے کہ انفیشینٹ مارکیٹ ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کی ریسورسز کا ضیاع بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کی ریسورسز بہت زیادہ ضائع ہوتی ہیں اکنامیکلی۔ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ مارکیٹ ہوتی ہے جس میں ہم بلیک میں چیزیں خریدتے ہیں، یعنی انلیگل چیزیں خریدتے ہیں۔ جیسے گورنمنٹ نے ایک سیلنگ اور فلورنگ پرائز لگائی بھی ہوتی ہے، یہ سیلنگ اور فلورنگ پرائز کو جو ہے اڈرپٹ کرتی ہے، اور وہاں سے ڈسٹرب کرنے کے بعد وہاں پہ کیا کرتی ہے، وہاں پہ وہ اپنی کنڈیشن لگا دیتی ہے۔ یعنی جیسے ایک چیز 50 روپے کی مل رہی ہے، گورنمنٹ نے اسے 50 روپے کا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنی مرضی سے اسے 60 روپے کا کرتی ہے، کیونکہ اس دوران اسکیسٹی ہوتی ہے۔ اسکیسٹی کی وجہ سے اس کی جو پرائس ہے وہ آٹومیٹکلی فلیکچویٹ کر دیتی ہے۔ یہ معاملات یہاں بڑے امپورٹنٹ دیکھے جاتے ہیں، اور بلیک مارکیٹ جو ہے وہ اکنامی کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ اب اس میں بہت ساری انلیگل ایکٹیویٹیز شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ کوئی آپ نے پیسے کی ٹرانزیکشن کرانی ہے تو وہ آپ جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں کرا سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی اور گڈز اور سروسز کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ کروا سکتے ہیں انلیگل وے میں۔ پھر یہ کیا کرتا ہے، یہ ریگولیشن کے خلاف جاتا ہے، یہ جو قانون ہوتے ہیں اس کے خلاف جاتا ہے۔ پھر یہ بہت سارے ٹیکس ریسٹرکشن وغیرہ سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، جیسے اسمگلنگ ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ کا جو اس کے علاوہ اسمگلنگ دیکھ لیتے ہیں، گڈز کے آگے پیچھے کرنا دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ان لائسنسڈ لوگوں کو ٹریڈ پہ لگا دیتے ہیں، تجارت پہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بلیک مارکیٹ ہوتی ہے، یعنی ان کے پاس اسکلز نہیں ہوتی، جن کے پاس ایلیجبلٹی نہیں ہوتی، ان کو بھی وہاں پر آپ نے رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ ایلیجبل ہوتے ہیں اس کام کے۔ تو یہ بھی ایک بلیک مارکیٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ اس صورت میں یہ ہوتا ہے جب آپ کی ہارڈنگ ہوتی ہے تو ہارڈنگ سے ہی بلیک مارکیٹ ایکٹیو ہوتی ہے، کیونکہ ہارڈنگ اور بلیک مارکیٹ دونوں کے دونوں سیم پروسیس میں کام کرتے ہیں اور سیم ہی ورکنگ کرتے ہیں۔ اب جو بلیک مارکیٹ کو چلاتے ہیں وہ کیوں چلاتے ہیں، کس طرح سے چلتی ہے؟ جب پرائز کنٹرول کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، آرٹیفیشلی جو ہے وہ لو پرائز کر دیتے ہیں۔ جب لو پرائز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، شارٹیج کریٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی آپ کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ جو انکریز ہونا شروع ہوتی ہیں تو یہ معاملات آپ کے لیے کافی خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر پروہیبیشن، یعنی جن چیزوں کا لیے منع کیا گیا ہے، جو چیزیں ملک کے اندر آنا نہیں ہیں، ممنوع ہیں، ان چیزوں کی بھی آپ انلیگل وے میں جو ہے ٹرانزیکشن کرواتے ہیں، تو یہ بھی ایک آپ کے لیے بڑا پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہائی ٹیکسیشن، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کنٹری کے اندر، ان کے اندر ہائی ٹیکسیشن کا پروسیس ہوتا ہے، یعنی ان کے ٹیکس جو ہیں بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں۔ تو یہ بلیک مارکیٹ کیا کرتی ہے، یہ ان سے بھی بچنے کے لیے انلیگل طریقے سے اپنے آپ کو موو کراتی ہے، اور انلیگل طریقے سے وہ جو ہے تمام گڈز اینڈ سروسز کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ مارکیٹ عجیب سی مینپولیٹ ہو جاتی ہے، گورنمنٹ کو وہ چیز نہیں ملتی جس طرح کے وہ بینیفٹس چاہ رہی ہوتی ہے، وہ بینیفٹس اچیو کرنے میں پرابلم رہتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایگزامپلس کے اوپر۔ ایگزامپلس کیا ہوتے ہیں بلیک مارکیٹ کے؟ بلیک مارکیٹ کے ایگزامپل سب سے زیادہ یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کے فیول، گڈز اور تمام میڈیسن یا کوئی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو اکنامی میں ہوتی ہیں، ان کی پرائسز جب کنٹرول کی جا رہی ہوتی ہیں، گورنمنٹ پرائس کنٹرول کر لیتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کے جو ہے اس کو سائڈ بائی سائڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کا۔ سب سے بڑا ایگزامپل یہ دے دیتے ہیں۔ پھر یہ کرتے ہیں کہ پرائس کنٹرول کرنے کے لیے اپنی طرف سے پرائس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایسی سروسز دیتے ہیں یا ایسی خدمات پیش کرتے ہیں جہاں پر ان اسکلڈ لیبر ہو، ان ریگولیٹڈ لیبر ہو، جن اس کی جو ریگولیشنز ہیں، رولز ہیں، اس کو فالو نہ کریں اور اس کے اندر وہ پے کریں، اس کی ڈاکومنٹیشن پوری پراپر نہ کریں۔ تو یہ بھی ایک جو ہے سروسز بلیک مارکیٹ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پھر اگر بات کرتے ہیں کرنسیز کی، بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کرنسیز کی ہارڈنگ کر لیتے ہیں۔ کرنسیز کی ہارڈنگ کرنے کے بعد وہ ہنڈی جسے کہنا چاہیے، ہنڈی کے نظام میں بھی بلیک مارکیٹ بہت ایکٹیو ہوتی ہے۔ تو یہ بلیک مارکیٹ کے کافی زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اکنامی کے اندر، اور اکنامی بہت زیادہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، کیونکہ بلیک مارکیٹ جو ہے جو کنٹریز کو رن کرنے میں کافی پرابلم کرتی ہے، اور وہ مارکیٹ کو سموتھلی چلنے کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز اکنامک امپیکٹ کیا ہوتے ہیں اس کے، سب سے پہلا امپیکٹ جو ہوتا ہے کہ یہ مارکیٹ کی جو ریسورسز ہیں انہیں تباہ کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ریسورسز ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر، جو موجود وسائل ہوتے ہیں ان کو تباہ کر دیتی ہے۔ دوسری چیز کیا کرتی ہے، یہ آپ کا بہت سارا ٹیکس جس سے آپ اپنے ملک میں بہت سارا پیسہ کما سکتے تھے، یہ وہاں بھی اس کو بہت زیادہ طریقے سے تباہ کرتی ہے۔ پھر اگر بات کرتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سوشل کاسٹ بھی بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہے، یعنی معاشرے میں اس کی ایک انلیگل کاسٹ بڑھا دی جاتی
جاتی ہے اور ایک لیگل کاسٹ بڑھانے کے بعد اسے کیا کیا جاتا ہے کہ اسے کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے یا ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ جب لوگوں کے پاس کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں میں نے وہی کہا نا کہ پیسے کی ڈس ایڈوانٹیج یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرتا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں لوگ اس کو اپنے پرسنل بیہیویئر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے پیسہ جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں بلیک مارکیٹ کو. بلیک مارکیٹ بھی یہی کنڈیشن پریپیئر کرتی ہے اور یہی چیزیں پریپیئر کرتی ہے.